السلام علیکم ناظرین، خبر و نظر کے ساتھ میں ہوں انم فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہیں سبوق سید صاحب. آج تو میرا دل بہت خفا ہے عمران خان کی گرفتاری کی خبر سن کے. یہ واحد ایسا خفا میں نے دیکھا ہے جس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا کہ میرا نہیں، یہ قہقہ تو کیمرے کے سامنے لگایا ہے، لیکن دکھ کا قہقہ، دکھ کا قہقہ آپ کہہ سکتے ہیں. میں کسی بھی فرینڈ کو کال کرتی ہوں وہ بھی خفا ہے، میں کسی رشتہ دار کو کال کرتی ہوں وہ بھی خفا ہے. تو سبوق صاحب آپ بتائیں، آپ خفا ہیں کہ نہیں؟ آپ کو اپنے رشتہ دار بھی دکھی اور فرینڈز نا غمزدہ ملے ہیں. ہاں، میری طرح ہی ہے نا. جس طرح خان صاحب کو لوگ اچھے نہیں ملے اور آپ کو اپنے سارے رشتہ دار اور فرینڈز میں بڑے دکھی ملے. اچھا، آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ میں خفا ہوں یا نہیں ہوں. دیکھیں، میرا خفا یا خوش ہونے کا تعلق قانون کے ساتھ ہے. بالکل. اگر چیز قانون کے مطابق ہو رہی ہے تو میں خوش ہوں، اور چیزیں قانون کے مطابق نہیں ہو رہی تو میں دکھی ہوں. میرا صرف ایک سیدھا سا سوال ہے. عمران خان صاحب نے کہا تھا ایک نہیں، دو نہیں، ایک پاکستان. اور ایک پاکستان میں اگر کوئی اور شخص اس طرح کا کام کرے تو اس کے ساتھ یہ ملک کیا حشر نشر کرتا ہے، اور کوئی بڑا یہ کام کرے تو اس کے ساتھ کیا چیزیں ہوتی ہیں. 9 مہینے سے عمران خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا. اس بات کو چھوڑ دیں کہ کیا کہتے ہیں الزام کیا تھا، چیزیں پروسیس کیسے چل رہا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ یہ قانون جو ہے نا، یہ مکڑی کا وہ جالا ہے کہ جس کے اندر سے نا جو طاقتور چیزیں ہوتی ہیں وہ گزر جاتی ہیں اور چھوٹی جو چیزیں وہ پھنس جاتی ہیں. تو جب سسٹم آپ ایسا بنا لیں گے، آج سے کچھ 3-4 سال پہلے آپ کو پتہ ہے نا، تحریک انصاف کے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، جشن منا رہے تھے اور یہ ساری باتیں کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے تھے حق کی فتح ہے، سچ کی فتح ہے. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ، JUI کے لوگ اور مسلم لیگ نون کے لوگ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں آج حق کی فتح ہوئی ہے، سچ کی فتح ہوئی ہے، سارا کچھ ہوا ہے. جب اس وقت مسلم لیگ نون کا اور JUI کا اور پیپلز پارٹی کا بیانیہ یہ تھا کہ عدالتیں جو ہیں وہ ملی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور انہوں نے مل کر یہ سزا دی ہے. آج یہ جو بیانیہ ہے PTI کا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عدالتیں ملی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم دائروں کے سفر میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کاش یہ جو ہمارے ایلیٹ ہے، یعنی جو ملک کو چلا رہی ہے، وہ تھوڑا سا غور کرے کہ پاکستانی نوجوانوں کا تعلق اس ریاست کے ساتھ آئے روز کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست میں وہ خواہ مخواہ ہیں، یعنی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کی کوئی رائے نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ اپروچ ہی نہیں ہے. اور وہ جسے کہتے ہیں نا برین ڈرین ہو رہا ہے کہ اچھا جو ذہن ہے وہ مایوس ہو کر اس ملک سے باہر نکل رہا ہے. تو عمران خان صاحب کی گرفتاری پر میں ایک اور حوالے سے دکھی ہوں. اس طرح دکھی نہیں ہوں جس طرح لوگ دکھی ہیں. وہ کیا؟ میرا میرا دکھ کا جو حوالہ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ آج ختم نہیں ہوگی، یہ مزید آگے بھی بڑھے گی. کل کوئی اور پکڑا جائے گا تو عمران خان صاحب مجھے رقص کرتے ہوئے اور دھمال ڈالتے ہوئے دکھائی دیں گے. یہ ایک ویشیس سائیکل نا، یہ ایک سائیکل ہے. تو میرا دکھ اصل میں یہ ہے. اور میرا دکھ یہ بھی ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق یہ ملک جو ہے نہیں چل رہا. یہاں پہ لوگوں کو بنیادی آئینی حقوق میسر نہیں ہیں. یہاں پہ لوگوں کو جو کنیکشن ہے نا اسٹیٹ کا اور سٹیزن کا، وہ جو ہے بہت زیادہ ویک ہوتا جا رہا ہے. تو میرا دکھ اس وجہ سے ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا وہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، بہت کلیئر تھا. عمران خان صاحب نے توشہ خانہ میں جو گھڑیاں تھیں وہ جمع کروائیں، وہاں سے خرید لیں. چھٹی کے دن ساری واردات ہوئی ہے. عمران خان سے پوچھا جا رہا ہے بتائیں وہ گھڑی کس سے بیچی ہے؟ خریدار کا نام نہیں پتہ. خریدار وہ جو رسید ہے جس کو بیچی ہے، اصل رسید نہیں پتہ، کچی رسیدیں ہیں. تو مجھے بتائیں کہ سوال تو ہوگا نا پھر. آپ یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ سے سوال ہی نہ کیا جائے؟ تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر حضرت علی والا نظام نافذ ہو، حضرت عمر والا نظام نافذ ہو، تو پھر سوال تو کیا جائے گا وہاں پہ. تو آپ کو تو اشارہ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ہی کلیئر تھا. لیکن سزا اس وجہ سے نہیں ہوئی. اچھا، سزا کے پیچھے وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں. یہ ایسی ہے نا کہ ساس اور بہو کی جب آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو پھر ساس کہتی ہے کہ آٹا گھونتے ہوئے تم ہلتی کیوں، اس بات پر لڑائی ہو جاتی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت ایک بری اور بدتر بہو کی شکل اختیار کر چکے ہیں.
اور ساس کو ان سے مسئلہ یہ ہے کہ تم آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہیں تو پرابلم اصل اچھا سبق صاحب ایک جو ایک ویشیس سائیکل کی ہم نے بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ پولیٹیشینس کو ہی ہمیشہ کیوں سزا ہوتی ہے, ججز کو نہیں ہوتی, جرنلس کو نہیں ہوتی, اف یو ڈونٹ مائنڈ کہ جرنلسٹ کو بھی نہیں ہوتی, کیوں مائنڈ کرنی, بالکل صحیح بات ہے. ہاں تو مطلب وائی آلویز پولیٹیشینس. بالکل ہاں, مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی اور کو سزا نہیں ہوتی تو سیاستدانوں کو بھی نہیں ہونی چاہیے, یہ آرگومنٹ ہی غلط ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ جہاں سیاستدانوں کو ہو رہی ہے تو وہاں ان کو بھی ہونی چاہیے. پرویز مشرف صاحب کو سزا ملنی چاہیے تھی, اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک جج نے یہ کہا تھا کہ ان کو پھانسی دی جائے آئین کے ساتھ غداری کی وجہ سے, اور ان کو کیا کہتے ہیں 3 دن تک یہاں لٹکایا جائے, اور یہ سزا ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو سزا نہیں دی گئی اور ان کو پاکستان کے قومی پرچم میں دفنا دیا گیا. تو یہ بہت ہی غلط بات ہے, بہت ہی غلط روایت ہے. لیکن سیاستدان کیوں نہیں بولے؟ عمران خان صاحب کیوں چپ رہے؟ نواز شریف صاحب کیوں چپ رہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیوں بات نہیں کی؟ ان کو بولنا چاہیے تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو جب ایکسٹینشن دی گئی تو یہ سارے شریک تھے, مسلم لیگ نون بھی شریک تھی, پیپلز پارٹی بھی شریک تھی, JUIF بھی شریک تھی, اور یہ بھی سارے شریک تھے. اور جب ان کے بقول اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں, اکثریت تھی سینٹ میں اپوزیشن کی, لیکن وہ جیت گئے الیکشن. وہ 16 ووٹ اس PDM کی جماعتوں کے لوگوں نے دیے تھے ان کو. تو PDM کیوں نہیں بتاتی ہمیں کہ یہ جو ووٹ ہیں یہ کس کس بندے نے دیے تھے, اور انہوں نے تحقیق کی یا نہیں کی, اور تحقیق کی ہے تو ان کو سزا دی یا نہیں دی ہے, ان سے استعفے واپس لیے یا نہیں لیے. تو یہ سوال پیدا ہونا چاہیے نا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے ایک بات کی تھی, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ان کی پارٹی کو بات پسند نہیں آئی, ان سے پارٹی کا عہدہ بھی لے لیا, پارٹی کی رکنیت بھی ختم کر دی, اور سینٹ کا بھی عہدہ ان سے لے لیا. اور یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر وہ شخص تھے کہ جنہوں نے پارلیمنٹ میں, سینٹ میں جب الیکشن ہو رہے تھے تو وہاں جو کیمرے لگے ہوئے تھے نا, ان کی تاریں نکال دی تھیں. اور آپ دیکھیں نا, پھر سوال تو یہاں پر بھی یہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ سوال کرنا کہ فوج کو, جوڈیشری کو سزا کیوں نہیں ہوتی, تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کی حق کی بات کس نے کرنی ہوتی ہے؟ پولیٹیشین نے کرنی ہے نا. یہ جو قانون بناتی ہے فوج کے لیے کون بناتا ہے؟ پارلیمنٹ. عدلیہ کے لیے جو چیزیں قانون کی صورت میں بنتی ہیں, کس کو حق حاصل ہے کہ وہ آئین بنائے, کس کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے؟ جب یہ قانون بنانے کا حق پارلیمان کے پاس ہے, یہ عدلیہ کے پاس بھی نہیں اور فوج کے پاس بھی نہیں ہے, جب ان کے پاس ہے تو انہیں پھر اپنی ٹانگوں میں جان پیدا کرنی چاہیے نا. میں سزا دوں گا فوج کو, آپ سزا دیں گی فوج کو, عدلیہ کو آپ نے سزا دینی ہے, صحافیوں کے ہاتھ میں بیڑیاں آپ نے ڈالنی ہیں. کس نے ڈالنی ہے؟ جس نے ڈالنی ہے. اگر وہ کمپرومائز کر رہا ہے تو مجھ سے یہ سوال تو ہونا نہیں چاہیے, یہ سوال تو اس سے ہونا چاہیے. وہ میرے سامنے مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کے مت آئے, اسے چاہیے کہ وہ اپنے قانون سازی جو ہے اس کے اوپر وہ عمل درآمد کرے. یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ اقتدار میں ہوں تو اس وقت آپ فل عیاشیاں کرتے رہیں, اور جب آپ سے اقتدار چھین لیا جائے, آپ کی پیروں سے وہ کارپیٹ چھین لی جائے, تو اس وقت آپ احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ جائیں. تو آپ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, آپ خود سیریس نہیں ہیں اس آئین کے ساتھ اور اس پارلیمنٹ کے ساتھ. آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے نا. اگر عمران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ میں کچھ بھی نہیں کر رہا تھا, باجوہ صاحب کر رہے تھے سارے, تو خان صاحب آپ نے ریزائن کیوں نہیں کیا؟ آپ اقتدار سے چمٹے کیوں رہے اس وقت؟ اور پھر آپ نے کیا کیا کہ ملکوں کے ساتھ تعلقات خراب کر دیے. چین کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں خراب, عرب امارات کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں خراب, سعودی عرب کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں خراب, امریکہ کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں خراب, پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلقات آپ کے دور میں خراب. اور آپ نے ایسے کیسز کیے, آپ نے کہا میں کرپشن ساری بے نقاب کر دوں گا, سارا کچھ کر دوں گا. وہ کہاں بے نقاب کیا آپ نے؟ کہیں پر بھی آپ نہیں کر سکے. رانا ثناءاللہ پر آپ نے ایک فیک کیس ڈال دیا سارا. یعنی آپ نے اپنا اقتدار خود کمزور کیا, اور آپ کہہ رہے تھے کہ جوڈیشری اور فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے. جب آپ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو پھر ایک پلیٹ پر بھی ہوتے ہیں, اور جب آپ کی پلیٹ میں وہ جو بینگن آ جاتا ہے نا, تو پھر آپ کا موڈ مزاج بدل جاتا ہے.
اور پھر آپ کو ہر چیز بری لگنی پھر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں، پھر آپ نعرے لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو، پھر آپ نعرے لگاتے ہیں کہ میں آئین اور قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں. عمران خان صاحب یو آر فیلڈ پرسن. 25 سال آپ اس قوم کے نوجوانوں کو یہ لارا لگاتے رہے کہ میں انصاف کا نظام یہاں پر لے کر آؤں گا، میں کھڑا ہوں گا. پاکستان کے نوجوانوں، آپ کی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے مڈل کلاس اور اپر کلاس کے ان نوجوانوں کو جو ڈسکنیکٹ کر چکے تھے پاکستان کے سسٹم کے ساتھ، آپ ان کو لے کر آئے. یہ آپ کا بہت بڑا کام تھا. آپ نے ان سب کو مایوس کیا. یہ آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے. آج اس 25 سالہ سیاست کا جنازہ اڈیالہ اٹک جیل کی جانب رواں تھا. اور اس طرح کا ایک جنازہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ 1999 کو 12 اکتوبر اٹک جیل جا رہا تھا. وہ نواز شریف کی سیاست کا تھا، یہ ان کی سیاست کا ہے. سیاستدان ختم نہیں ہوتے، سیاستدان مرتے نہیں ہیں، مٹتے نہیں ہیں، وہ پھر کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. وہ سسٹم کے تحت کمپرومائز کرتے ہیں، پھر دوبارہ کہیں نہ کہیں سے آ جاتے ہیں. تو شاید خان صاحب بھی کبھی واپس آ جائیں. میں نے ایک بار پڑھا تھا 2002 میں پرویز مشرف کا اسٹیٹمنٹ، پاکستان کے تمام میڈیا ہاؤسز نے اس کو کور کیا تھا. فرنٹ لائن سٹوری تھی، پاکستان کی سیاست میں نواز شریف اور بے نظیر کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف کا مستقبل بھی آیا، بے نظیر بھٹو کا مستقبل بھی آیا. اور وہ پرویز مشرف جو یہ کہہ رہا تھا کہ بے نظیر کا کوئی مستقبل نہیں ہے، دبئی میں اور ابوظہبی میں اس بے نظیر بھٹو کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، نواز شریف کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، اور نواز شریف اس کے بعد پاکستان کا وزیر اعظم بھی بنا. پرویز مشرف صاحب ختم ہو گئے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اس طرح چیزیں ختم نہیں ہوتی. آپ کو ایک وسیع تر ڈائلاگ کرنا پڑے گا. لیکن ڈائلاگ پرسوں عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں پی ڈی ایم کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. پہلے آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ تو کہہ رہے تھے میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کروں گا، ان چوروں کے ساتھ نہیں کروں گا. اس وقت تو آپ پاکستان کے رجسٹرڈ چور ہو گئے ہیں، سرٹیفائڈ چور ہو گئے ہیں. پاکستان کی عدالت نے آپ کو چور کہہ دیا ہے. تو آپ کی پوزیشن کیا رہے گی؟ آج آپ کہہ رہے ہیں آپ سیاست کی چھتری کے نیچے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پہلے آپ کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور مجھے خواجہ سعد رفیق صاحب کو جملہ نہیں بھولتا، عمران خان وہ دن یاد رکھنا کہ جب تم ہمارے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہونے کے لیے نا درخواستیں کرتے پھرو گے، لیکن شاید اس وقت بہت دیر ہو جائے. تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ خواجہ سعد رفیق کا یہ جملہ اتنا جلدی پورا ہو جائے گا. وہ بہت ہی جلدی پورا ہو گیا. تو اس کا حل یہ ہے کہ میرے خیال سے سیاستدانوں کو آپس میں یونٹی دکھانی چاہیے. جہاں تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ کی بات کر رہے تھے، میں کہتا ہوں پورے پاکستان کو یونٹی دکھانی چاہیے. اور پورے فوج بھی پاکستان کا ادارہ ہے، عدلیہ بھی پاکستان کا ادارہ ہے. ہم سب اس ملک کے شہری ہیں. ہم سب کا جو ایمان اور یقین ہے نا وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہونا چاہیے. آئین پاکستان جو کہتا ہے اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اور آئین پاکستان میں ایسی خرافات نہیں ڈالنی چاہیے جو بنیادی انسانی حقوق پر حملہ ہوں. تو یہ بھی ساتھ ہونا چاہیے. ہم سب نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے. مجھے کسی فوجی سے، کسی جوڈیشری کے بندے سے، کسی سے کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی ذاتی اناد یا بغض نہیں ہے. وہ کسی اور طریقے سے سوچتے ہوں گے. بعض کا لوگ نا شارٹ ٹائم کے لیے سوچتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ لانگ ٹائم کے لیے آپ سب کو سوچنا چاہیے اور اس ملک کو آپ نے بہتر کرنا ہے. ورنہ کیا کریں گے اس کا؟ مجھے ڈاکٹر طاہا حسین مصر کے ایک بہت بڑے ادیب تھے، رائٹر تھے، اور اتنے بڑے آدمی تھے کہ یونیسیف نے یہ درخواست کی، مصر کی گورنمنٹ کو خط لکھا کہ آپ ڈاکٹر طاہا حسین کو ہمیں دے دیں. تو ڈاکٹر طاہا حسین نابینا آدمی تھے، اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، بلائنڈ پرسن. تو مصر کی کیبنٹ بیٹھی اور ان سب کے سامنے خط رکھا گیا. تو انہوں نے کہا، جو جوابی خط لکھا یونیسیف کو، یہ تھا کہ مصر اپنی آنکھوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا. یعنی نابینا جو شخص ہے وہ لیڈ کر رہا ہے مصر کو، تو مصر اپنی آنکھوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا. اس ڈاکٹر طاہا حسین نے مسلم معاشروں کے لیے کہا تھا کہ جس طرح کی چیزیں آپ کے معاشروں کے اندر ہو رہی ہیں نا، تو یہ مردہ معاشروں کی علامت ہے. اور مردے کی سب سے بڑی تکریم، تعظیم اور عزت یہ ہے کہ اسے فوراً دفنا دیا جائے. تو ہم اصل میں مری ہوئی قوم ہیں، تو ہمیں دفنا دینا چاہیے. لیکن دفنانے کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے وہ تمام عادتیں جو اس تباہی کا سبب بن رہی ہیں انہیں ختم کر کے ہمیں اپنی عادتوں کو بہتر کرنا چاہیے. کانسٹیٹیوشن کے مطابق چیزوں کو لے کر چلنا چاہیے. کرپشن بڑی خوفناک چیز ہے، لیکن آپ کو یہ طے کرنا چاہیے کہ کرپشن صرف پیسے کی چوری کا نام ہی ہے. وقت پر کام نہ کرنا،
مطلب ہے کہ کیونکہ بہت لمبی بحث ہے اس پہ پھر کبھی ہم بات کر لیں گے، لیکن یہ ساری چیزیں. اور حریم شاہ کی دھمکی بھی کام نہیں آئی. یا آپ اتنی سیریس گفتگو کہاں حریم شاہ پہ لے کے چلے گی؟ حریم شاہ نے بڑی دھمکی دی تھی. جی حریم شاہ میں آپ سے پوچھتے ہیں، وہ جو آپ بڑی باتیں کر رہی تھیں کہ پتہ نہیں کوئی ویڈیوز لے کر آئیں گی، یہ کریں گی، وہ کریں گی، پتہ نہیں ان کا اکاؤنٹ بھی اصلی ہے یا نہیں، بعد میں حریم شاہ کے میرا اکاؤنٹ ہی اصلی نہیں تھا. اور اچھا پھر اس نے آج ایک اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہوا تھا. اچھا ہاں، اس میں یہ شو کیا جی مجھے بڑی منتیں کر رہے ہیں لوگ کہ ویڈیو نہیں ڈالنی. تو آپ تو بڑی بہادر ہیں، تو آپ کے بارے میں سنا ہم نے ایسا ہے. مفتی قوی صاحب کو بھی آپ کچھ تھپڑ چھپڑ مار دیتی ہیں، تو آپ یہ کیوں ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کر رہی؟ تو اگر کوئی ہیں ویڈیوز، لیکن ویسے میں آپ کو پرسنلی ایک بات بتاؤں، یہ بہت ہی گھٹیا کام ہے. کسی کی پرسنل لائف کو پبلک میں لے کر آنا، وہ یہ اس کی ذاتی زندگی ہے. اور اگر کسی کے آپ کے پاس ویڈیوز ہیں بھی ہیں تو ویڈیو بنانے والے کے بارے میں تو بات نہیں کرتا. کیا ان کنسرن کے ساتھ جو بھی کریں وہ ان کا رائٹ ہے. ریپ نہیں ہونا چاہیے. ریپ سے مراد جبر ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں بھی کوئی جبر نہیں. تو جبر کہیں پر بھی نہ. میں جبر سے نماز پڑھانا بھی درست نہیں ہے، جبر سے حج کرانا بھی درست نہیں ہے. تو اس لیے اگر ریپ ہے یا استحصال ہے، ایکسپلائٹیشن، ٹیچر اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرے، پولیس والا نیچے والوں کے ساتھ کرے، فوجی نیچے والوں کے ساتھ کرے، افسر اپنے آفس میں جو امپلائی ہیں ان کے ساتھ کرے، تو یہ جبر میں شمار ہوتا ہے. بھلے اس میں وہ ظاہری طور پر کہہ بھی دے کیا نوکری بچانے کے لیے، نمبر زیادہ لگوانے کے لیے، اس طرح بعض کا لوگ ٹریپ کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض کا تعظیم کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. تو وہ تو مطلب اس کو بھی اوپن کرنا چاہیے. ریپ کو اور استحصال، ریپ اینڈ ایکسپلائٹیشن، ان دونوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے. کنسرن کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے بندے کا اور خدا کا معاملہ ہے، تو وہاں پر رہنا چاہیے. تو میں حریم شاہ سے پہلے جو کہا تھا نا ویڈیو لے کر آئیں، تو اگر آپ کے پاس ہیں بھی ہیں، اول تو مجھے پورا یقین نہیں ہے، اگر ہیں بھی ہیں نا تو ان کو اپنا تک محدود رکھیں، اور محدود بھی نہ رکھیں، پلیز انہیں ڈیلیٹ کر دیں. تھینک یو.